الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذ رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25، اور ابھی اسی سورت سے آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آیت نمبر 7 سے لے کر کے آیت نمبر 14 تک یہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں. اس سے پہلے کی آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کافروں نے، مشرکوں نے، اسلام کے خلاف جو دشمن ہیں، انہوں نے اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے یہ اعتراض کیا، یہ الزام لگایا کہ یہ قرآن کریم جو ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور اس میں دوسروں سے مدد لی ہے. اب آگے بڑھتے ہوئے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، جن لوگوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر حق کو پسند کرنے کا جو معیار ہے اپنے پسند کو رکھا کہ جو ہمیں پسند ہوگا ہم وہی پسند کریں گے، تو ان کے اندر یہی بات ہوتی ہے، چاہے ان کے سامنے کتنی ہی حق کی بات رکھ دی جائے، معاملات کو کتنے اچھے سے سمیٹ کر کے رکھ دیا جائے، پھر بھی چونکہ کیڑے نکالنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، وہ کیڑے نکالتے ہی رہیں گے. کبھی بھی ان کی یہ فطرت اور یہ عادت بدلنے والی نہیں ہے. یہی فطرت مشرکین مکہ کے اندر بھی تھی. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کے دین کے اوپر اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کے اوپر ہمیشہ اعتراضات کیے. تو جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے قرآن کریم پر اعتراض کیا، اب آگے بڑھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں. اور اعتراض کیا کر رہے ہیں ذرا غور فرمائیے. اللہ فرماتے ہیں کہ وقالو، ان لوگوں نے کہا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں بھی گھومتا ہے. مطلب یہ کہ جس طرح سے ہم انسان کھانا کھاتے ہیں، جس طرح سے ہم انسان اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، جس طرح سے ہم بازار جاتے ہیں اپنے معاملات کو نمٹاتے ہیں، اسی طرح سے یہ رسول بھی بازار جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اپنے معاملات کو نمٹاتے ہیں. مطلب ان کے کہنے کا یہ کہ رسول جو ہے وہ انسان نہیں ہونا تھا، رسول فرشتہ ہونا تھا. فرشتے کو نازل کرنا تھا رسول بنا کر کے. یہ ہمارے جیسا انسان اللہ نے جو ہے نبی بنا کر کے بھیج دیا. یہ مجھ کو ہم لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آئی. یعنی ان کا اعتراض یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ رسول نہیں بننا تھا، بلکہ رسول جو ہے وہ فرشتے بننا تھے. فرشتے کو اللہ رسول بنا کر کے بھیجنا تھا. یہ انسان کیسے رسول بن گیا؟ یہ ہم نہیں مانتے ہیں. اس کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آیت کریمہ جو یہ ہے بالکل واضح ہے کہ مکہ والوں کا اور مکہ کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، یا یہ وہ سوچتے تھے، یا یہ ان کا اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسان ہے، انسان کو کیسے رسول بنا دیا جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مکہ والوں کا یہ عقیدہ ہے، اور آج کل کے بہت سارے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت، ایک بڑا گروپ ہے، ان کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نہیں ہے، وہ بشر ہی نہیں ہے، وہ نور ہے. وہ بشر نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ نور ہیں. وہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. سوچ لیجیے کتنا گھٹیا عقیدہ ہے مسلمانوں کا. مسلمانوں میں سے جو بعض گروپ ہیں، بعض طبقے ہیں اور بعض جو فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں بلکہ نور ہیں، سوچ لیجیے کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ مکہ والوں سے بھی گھٹیا اور بدتر. کیونکہ مکہ والوں کے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور قرآن کریم کی یہ آیت بالکل واضح ہے. مکہ والے یہ اعتراض کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، ضرورت بھی پوری کرتا ہے. رسول تو انسان نہیں ہونا تھا، رسول تو فرشتے ہونے تھے.
آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے اپنے اعتراض کو جاری رکھا. انہوں نے کہا لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا. اگر انسان ہی رسول بنا، ہم مانتے ہیں کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اگر انسان کو ہی رسول بنانا تھا تو رسول کے ساتھ ایک فرشتے بھی اتار دیا جاتا. ایک فرشتہ ہوتا جو رسول کے ساتھ چلتا رہتا. جب رسول کسی کو دعوت دیتے اور وہ اس دعوت کو تسلیم نہیں کرتے، جب رسول کسی کو اسلام سمجھاتے، ایمان سمجھاتے اور وہ اس کو نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے، تو یہ جو فرشتے جو ساتھ میں ہوتے وہ ڈراتے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، تم ان کی بات مان لو نہیں تو تمہارا بہت برا انجام ہونے والا ہے. اور جو بھی رسول کی بات کی انکار کرنے کی کوشش کرتا یا تو اس کو ڈراتے یا مار مار کر کے اس کا کچومر نکال دیتے، تاکہ کوئی بھی رسول کی بات کو انکار کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں رکھتا. یہ اعتراض کیا ہونا؟ اولاً تو انسان ہونا ہی نہیں چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے. لیکن اگر انسان تھا لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، تو اس کے ساتھ ایک فرشتے کو اللہ اتار دیتا، جو فرشتے ان کے ساتھ لوگوں کو ڈراتے، ان کو سمجھاتے، تاکہ کوئی بھی رسول کی بات کو انکار کرنے کی اپنے اندر ہمت اور طاقت نہیں رکھتا. اس کے بعد پھر اور بھی آگے اعتراض کیا. آگے اعتراض یہ کیا او یلقى الیہ کنز. یہ جو رسول ہے تو یتیم ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ تو کماتے ہی کھاتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے رہے ہیں، بازار جا کر کے بکریاں چڑھا کر کے تجارت کر کے انہوں نے اپنی زندگی چلائی ہے. اگر ان کو رسول ہی بنانا تھا تو ان کو اللہ خزانہ ان کو اتار دیتا، بہت بڑا رئیس بناتا، خزانہ ان کو دے دیتا، تاکہ لوگ ان کے ملنے کے لیے چاہتے کہ اتنا بڑا آدمی ہے اور رسول بنا ہے، چلو ملاقات کریں. او یلقى الیہ کنز. اللہ کو ایک خزانہ ان کے اوپر نازل کر دینا تھا تاکہ ان کو زندگی کے لیے، روزی روٹی کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کچھ سوچ نہیں ہوتا، کچھ فکر نہیں ہوتی. اور اگر ان کو خزانہ بھی نہیں اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو چلو کوئی بات نہیں، اگر خزانہ بھی نہیں دیا تو کوئی بات نہیں. او تکون لہ جنت یاکل منھا. اس کا ایک باغ ہی ہوتا. لیکن یہ جو رسول یہ تو بالکل قلاش ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسے ہی گزری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ڈھنگ سے 2 دن یا 3 دن کھانا نہیں کھایا ہے. 2 دن یا 3 دن ڈھنگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو یہاں پر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ چلو اگر ان کے پاس خزانہ بھی نہیں ہے تو ایک باغ ہوتا جس باغ سے ان کی زندگی اور گزر بسر خوب اچھے سے چلتی رہتی. اور آگے بڑھتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ وقال الظالمون، یعنی مکہ کے مشرکین ظالموں نے کہا کہ اگر تم ان کی پیروی کرنے لگو گے تو بالکل ویسے ہی ہوگا کہ تم ایک جادو کیے ہوئے انسان کی پیروی کر رہے ہو. جادو کیے ہوئے انسان، یہاں پر مسحورہ کا لفظ آیا. مسحور کہتے ہیں ایسا انسان جس کے اوپر جادو کر دیا جائے. اور عرب کے اندر جن کے اوپر جادو ہوتا ہے وہ، یا جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، تو وہ 3 طرح کے لوگوں کو بولتے ہیں. پہلا وہ انسان جس کے اوپر جنات سوار ہو جائے، شیطان سوار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مسحورہ، یعنی جادو کیا ہوا. دوسرا وہ انسان جو کسی معبود کو یا ان کے اولیاء اور بزرگ کو برا بھلا کہہ دے اور اس کی پھٹکار ان کے اوپر پڑ جائے، ان کو بھی وہ جادو کیا ہوا کہتے تھے. یا ایک تیسرا، اگر کوئی جادوگر کسی کو جادو کر دے تو وہ ان کو جادو کیا ہوا کہتے تھے. یہاں پر یہ تیسری بات ہے، یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے کہا کہ یہ بالکل جادو کیا ہوا دیوانہ آدمی ہے، اگر تم ان کی پیروی کرنے لگو گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے ایک دیوانے انسان کی پیروی کر رہا ہے. آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور کیجئے کیسا اعتراض کر رہے ہیں آپ کے اوپر. انظر کیف ضربوا لك الامثال، کس طرح کی مثالیں دے رہے ہیں آپ کے لیے. ایسی مثالیں دے رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ اب یہ کبھی بھی رستے پر نہیں آئیں گے. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا، یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، فلا يستطيعون سبیلا، اب یہ لوگ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب جواب دے رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک. ان لوگوں نے جتنی بات کہی ہے، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خزانہ نازل ہو جانا چاہیے تھا. ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ مل جانا چاہیے تھا. ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بلڈنگ ہونا چاہیے تھا جس میں رہنا چاہیے تھا. یعنی جتنے بھی اعتراضات انہوں نے کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں
ان شاء جعل لك خیرا من ذلک، اللہ اس سے زیادہ آپ کو دے سکتا ہے. اللہ اگر چاہے تو آپ کو خزانہ کیا پوری دنیا کو آپ کے لیے خزانہ بنا سکتا ہے. اگر اللہ چاہے تو آپ کو ایک باغ کیا کئی باغ دے سکتا ہے. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار. ایک باغ کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو آپ کو کئی باغات دے دیں. اللہ اگر چاہے تو آپ کو کئی بلڈنگ عطا کر دے. ایک بلڈنگ کی کیا بات ہے؟ لیکن دراصل بات یہ نہیں. یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، کبھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. کبھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود لکھ لیا ہے لوگوں سے مدد لے کر کے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کیسے ہو گئے، فرشتے ہونا تھا. تو یہ جو سارے اعتراضات ہیں، یہ اعتراضات اس لیے نہیں ہے کہ ان کو حق تسلیم کرنا ہے، بلکہ اعتراضات اس لیے ہے کہ یہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے. اور کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں ہے، کیونکہ ان کو کل قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے. پھر سے موت ہوگی اور موت کے بعد لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس کے اوپر ایمان نہیں ہے. موت کے بعد پھر دوبارہ رب العالمین کے بارگاہ میں اٹھا کر کے ان کو ان کے بدعمالیوں کی سزا دی جائے گی، اس کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ اس قدر اعتراض کر رہے ہیں. اگر یہ پوری بات کر دی جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھن دولت دے دیا جائے، باغ دے دیا جائے، پورے معاشرے کا بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا آدمی بنا دیا جائے، اور پھر ان کے سامنے اسلام کی دعوت دی جائے، تو پھر اب دوسرا اعتراض کریں گے. اور یہ کیڑے نکالنے والوں کی سب سے بڑی صفت ہوتی ہے. کیا آپ بھی کہہ دیجیے ماننے والے نہیں. ایک چیز ختم ہوگا تو پھر دوسرے کیڑے نکالیں گے، تیسرا چیز ختم ہوگا تو چوتھا کیڑا نکالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سب چیز دے دیا جائے تو بھی یہ اعتراض سے باز نہیں آئیں گے، پھر دوسرا اعتراض کریں گے. اصل بات یہ ہے بل کذبوا بالساعہ، یہ لوگ آخرت کو جھٹلانے والے ہیں. ان کا قیامت پر یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین نہیں ہے. رب کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے اعمال کا ان کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حساب دینا ہے، اس پر ان کا ایمان نہیں ہے. اور جنت و جہنم ملنے والی ہے، اس پر ان کا ایمان نہیں ہے. بل کذبوا بالساعہ، یہ لوگ آخرت کو جھٹلانے والے ہیں. وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو بھی آخرت کو جھٹلائے گا ان کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے، آگ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. عذاب السعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی جو آخرت کو جھٹلانے والے ہیں، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا. ایسے تمام لوگ جو جہنم کے حقدار ہوں گے، جب یہ جہنم کے پاس جانے، جب ان کا جہنم کی طرف جانے کی بات ہو جائے گی، جب فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ، اذا رأتهم من مکان بعید، جہنم دور سے ہی اس کو دیکھ لے گا. جہنم دور سے ہی اپنے شکار کو دیکھ لے گا کہ یہ میرا شکار ہے جو آ رہا ہے میری طرف، اور دور سے ہی اپنے شکار کو دیکھ کر کے اس کے اندر سے بھیانک آواز نکلنے لگے گی، پھنکار کی آواز نکلیں گی، گرجنے کی آواز نکلے گی. آگ کے اندر جوش آئے گا تو ایک خطرناک آواز آئے گی، اور اس آواز کو سن کر جہنمی کے جو جہنمی ہوگا پہلے ہی اس کے پتے پانی ہو جائیں گے. یعنی جہنم میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کی حالت خراب ہو جائے گی، اس کے 12 بج جائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنم ان کو دور سے ہی دیکھے گی تو یہ جہنمی جہنم کی آواز کو، اس کی پھنکار کو، اس کے گرجنے کو، اس کے آواز کو دور سے ہی سن لیں گے، اور سن کر کے ڈر کے مارے ان کی گھٹی بن جائے گی. یہاں پر جہنم کی جو سننے کی بات ہے، مفسرین نے دونوں بات کہی ہے. ابھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مہمان آتا ہے، ارے ہمارا گھر تو کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. گھر انتظار نہیں کرتا ہے، ایک بات کہی جاتی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ جہنم کے اندر اور اس کے آگ کے اندر وہ شعور پیدا کر دے گا کہ وہ جہنمی کو دیکھ کر کے گرجنے لگے گا، جوش سے اس کی آگ کی لپٹ اٹھنے لگے گی، اور فوراً چاہے گا کہ جہنمی جو ہے فوراً میرے اندر آ جائے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا. ایسے جھوٹے لوگ جو آخرت کو جھٹلانے والے ہیں، رسول کو جھٹلانے والے ہیں، دین اسلام کو جھٹلانے والے ہیں، قرآن اور حدیث کا مذاق اڑانے والے ہیں، قرآن اور حدیث کے معنی کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے والے ہیں، ایسے جھوٹے لوگوں کو جب ان کے ہاتھ پیر کو جکڑ کر کے جہنم کے تنگ جگہ پر پھینک دیا جائے گا. یعنی ایسے لوگ
ایک ہی زنجیر میں جکڑے ہوں گے، ایک زنجیر میں کئی لوگ جکڑے رہیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں سب کچھ جکڑے ہوں گے، اور ویسے جکڑنے کی حالت میں اس کو جہنم کے ایک تنگ جگہ پر پھینک دیا جائے گا جہاں پر وہ ہل ڈل بھی نہیں سکتے ہیں، اور آگ جب ان کو تیزی سے جلانے لگیں گے، کیونکہ آگ کے اندر اللہ جہنم کے اندر وہ شعور پیدا کر دے گا کہ یہ جہنمی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، جہنم غصے میں ہوگی۔ ابھی ہم لوگ کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو بچے کو جم کے مارتے ہیں، کیوں؟ غصہ آتا ہے اندر سے، ویسے ہی جہنم کو جو غصہ آئے گا جہنمی کو تیزی سے جلانا شروع کر دے گی۔ جب تیزی سے جلانا شروع کرے گی تو جہنمی پکارے گا، ہائے میری موت آ جائے اور ختم ہو جاؤں میں۔ اللہ فرما رہے یہاں پر وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب جہنمی کو اس کے ہاتھ پیر کو جکڑ کر کے جہنم کے تنگ جگہ پر پھینک دیا جائے گا تو اس وقت وہ موت پکاریں گے، موت۔ دنیا میں تو موت نہیں چاہتے تھے، چاہتے تھے کہ لمبی زندگی ہو، اتنی لمبی زندگی ہو کہ بیٹوں کو دیکھ لے، بیٹوں کے بیٹوں کو دیکھ لے، اس کے بیٹوں کو دیکھ لے، یہ سب چاہت ہوتی ہے دل میں۔ دنیا پرستوں کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ دن زندہ رہ جائے۔ اس کے مقابلے میں جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے موت کے انتظار میں رہتا ہے، صبح ہونے کے بعد کبھی وہ شام کا انتظار نہیں کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہمارے بیٹے بیٹیوں کی شادی ہوگی، اس کے بعد ان کے بچوں کی شادی ہوگی، یہ کبھی بھی نیک آدمی نہیں سوچے گا۔ نیک آدمی جو ہوگا وہ صبح جب کرے گا تو شام کی اس کو فکر نہیں ہوگی، شام کا وہ انتظار نہیں کرے گا۔ غور فرما لیجئے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا یہ عقیدہ ہے، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ ہم لوگوں نے تو سال کی پلاننگ کر کے رکھی ہے، ابھی سے کام کریں گے تو کل جا کر کے ایک بلڈنگ ہوگا، اس میں بال بچوں کے ساتھ رہیں گے، پھر بچوں کی شادی کریں گے۔ یہ سب سوچ ہے، ان سب سوچ کے اوپر اس سوچ کو غالب کرنا کہ ابھی صبح کر رہے ہیں تو شام کا انتظار نہ ہو۔ اور یہ جو بدکار لوگ ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ لمبی زندگی گزرے، اور موت ان کو پسند نہیں ہوتی ہے، موت کو وہ ناپسند کرتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہی جہنمی جب جہنم کے اندر جائے گا اور جہنم کی آگ کا عذاب اس کو اپنے لپیٹے میں لے گا، دعوا هنالك ثبورا، تو اس وقت موت چلائے گا کہ موت آئے اور پھر ہمیشہ کے لیے اس پریشانی سے چھٹکارا مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کو پکار کر کے کہا جائے گا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کیوں پکارتا ہے تو بہت ساری موت کو پکار، ہزاروں موت کو پکار، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اب موت نہیں آنے والی ہے، کیونکہ یہ جہنم کے اندر تل تل مر رہا ہے، ہر لمحے مر رہا ہے، تو اب چاہتا ہے کہ موت آ جائے۔ اللہ کہے گا کہ کتنا بھی موت کو پکار لے، ایک نہیں سینکڑوں موت کو پکار لے، لیکن اب تم کو موت آنے والی نہیں ہے۔ سامعین اکرام، یہ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی پیش کر رہا ہے، یہ ہم تمام کے لیے نصیحت ہے۔ ہم ان تمام کے اوپر ہم کو غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر جو کمی اور کوتاہی اور تقصیر ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے دنیا چند روزہ ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو یہی بات ذہن میں رکھ کر کے آگے بڑھنا چاہیے، زندگی کے تمام پلاننگ کو اسی روشنی میں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔